بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے کہ اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے۔ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمت دور ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا، فخر و مباحات سے اجتناب کرنا۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے تو قیامت میں خدا اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص حمد و ثناء پروردگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر دعا مانگتا ہے وہ بالکل اس شخص کے مانند ہے جو بغیر ہدف کے تیر چلائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے نشر کرو اور پھیلاؤ، اس لیے کہ علم کو بند رکھنے سے شیطان غالب ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ وہ علماء سے بحث کرے گا اور جاہل پر رعب جما کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اگر ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی منزلیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ گھر کی طرح ہوتے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، دل ان کی روح میں سمٹ جانے کو بے چین رہتا ہے۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے۔ جلد سے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیے، زبان بند، آنکھیں اور کان کھلے رکھیے۔ مشکلات کو دور کرنے کی خواہش کو دبانے اور تکلیف برداشت کرنے سے انسان کا کردار مضبوط اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کی خوبصورتی اور حسن کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی خوبصورتی اور حسن کو اپنا لیا، بے شک وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ آخرت کی خوبصورتی اور حسن کے حاصل کرنے والے تمام غم اور مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بے شک وہ تلقین کرتے ہیں۔ وہ شخص کمزور ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو، اور وہ شخص اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جو اچھے دوست کو کھو دے گا۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے،
اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ جب آپ بہت اداس ہوں تو تنہائی میں اللہ پاک سے لو لگائیں، انشاءاللہ دلی تسکین حاصل ہوگی۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہو۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی جانب ہے۔ دنیا کی کسی بڑی سی بڑی دولت سے بھی وہ عزت اور احترام نہیں خریدا جا سکتا جو مجھے میری قوم نے شکریہ کے طور پر دیا ہے۔ اسلام کے خادم کی صورت میں آپ آگے آئیں اور اپنی قوم کو معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی طور پر منظم کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک ایسی قوت بن جائیں گے جس کا حکم ہر کسی کو ضرور ماننا پڑے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔